اس میں اگر میں 3-4 طبقات کا شارٹ تذکرہ کروں تو میرا خیال بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ جی سر۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مجرم بنائیں، ٹھیک ہے، اور تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے میں اس کی مثال اس طرح دوں گا کہ دین کے دائی لوگوں نے جی، نوجوانوں کے اور اپنے درمیان اتنا گیپ رکھا ہے ٹھیک ہے، کہ نوجوان ان سے مسئلہ پوچھتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، جھجکتا ہے، اور دعوت دینے والوں کی بڑی تعداد نے اتنی شدت رکھی ہے کہ وہ پہلے ہی طے کر چکے ہیں نوجوان کہ ہماری بخشش اگر میں گیا ہوئی تو بھی، فتویٰ آئے گا، ہماری بخشش اگر ہوتی نظر بھی آئی تو جناب نے نہیں ہونے دینی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ گیپ ہے۔ دوسرا، جنہوں نے اس کو بیان کیا ہے اس میں ٹرم کا استعمال کرنا، اس میں اینڈ تک جو شدت استعمال کی گئی ہے، وہ کوئی بندہ پہلے ہی سن لے تو وہ کہتا ہے اس ڈاکٹر سے میں نے علاج نہیں کرانا۔ تو ایک تو ہمیں دین کے دائی لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے لہجوں کی، لفظوں کی سختی، ٹھیک ہے، اور ہمارا نوجوانوں سے دوری، گیپ، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس نے ان کو دینی نقطہ نظر سے اس مسئلے کو سمجھنے کی طرف آنے نہیں دیا۔ بالکل ٹھیک ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز آ گئی اس میں والدین۔ اب والدین کا جو بہت بڑا قصور ہے، میں صرف 2 باتیں یہاں پر کروں گا۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، جب آپ کو لگی ہے نا بھوک، جی، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے نا کہ یار 1-2 گھنٹہ آپ ویٹ کر لیں، ٹھیک ہے، کر لیں گے آپ، لیکن پھر ایک نا آپ کے اندر ایک چینج پیدا ہوگی۔ جی، وہ یہ ہوگی کہ جو بھی ہے نا اب مجھے دے دو۔ بالکل ٹھیک پھر ہے، وہاں آپ جو میسر آ جائے، ٹیسٹ کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، آپ اسٹینڈرڈ کے چکروں میں وہ بھی نہیں باتیں جائیں گے۔ ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو کہیں نا کہ چائے اور رس لے لیں، آپ نے کہنا یار مزہ آ بنے گیا، ہوئے چنے آ جائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ روٹین میں آپ کو کوئی مزہ نہیں ان کا، بالکل ایسے ٹھیک ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ماں باپ نے بچوں کی شادیاں بر وقت نہیں کرنی، جی، ان کو بھوک لگی ہے 15 سال کی عمر سے، بالکل ہم ان کو ضرورت پوری کرنے دے رہے ہیں 30 سال کے بعد، مختلف بہانے کر کے۔ بالکل، اب کون سا اللہ کا ولی ہے جو شباب کے اندر 15 سے 20 سال ویٹ کرے اور نظر اٹھا کے نہ دیکھے، اور اس کی پاکٹ میں سینکڑوں نہیں لاکھوں رابطے موجود ہوں، تو جب ان کے نکاح لیٹ ہوں گے پھر یہ لوگ ڈوز ڈھونڈتے ہیں، جس طرح کہ نشہ کرنے والا وہ سمیل کر جاتا ہے نا کہاں سے آ رہی ہے، کہاں پہنچنا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے۔ بالکل صحیح، ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہماری ضرورت کہاں سے پوری ہونی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسری چیز آ گئی اس میں نوجوانوں کی کمزوری، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خیر خواہ پر اعتماد کریں کہ ان کا خیر خواہ ہے کون۔ وہ ابھی تک یہی ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ ان کا خیر خواہ کون ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کا سب سے بڑا خیر خواہ رب ہے، بالکل ٹھیک، رب کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک، اس کے بعد ماں باپ ہیں، بالکل کوئی محرم رشتہ آپ ساتھ جوڑ لیں۔ یہ جو فون پہ دائیں بائیں سے بڑے ڈرامیٹک انداز میں ثابت کرتے ہیں نا کہ ہم سے بڑھ کے آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، یہ نہیں ہے چیزیں، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ وہاں پر پھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سے رہنمائی نہیں لینی، اللہ کے نبی سے رہنمائی نہیں لینی، ماں باپ سے نہیں لینی، رحم کے رشتوں سے نہیں لینی، اس کا پھر اینڈ کیا نکلتا ہے؟ جی، یہاں پہ وہ واقعہ یاد آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اللہ کے نبی مجھ میں یہ ہے، مجھے اجازت دے دی جائے اس گناہ کی۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اسے سوال جواب کی نشست کی اور پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تو میرا خیال ہے یہ سنت بھی ہے کہ اگر اس مسئلے میں کوئی شکار ہوا ہے تو اس کا اس طرح سے اسے کاؤنسلنگ کی جائے، سمجھایا جائے۔ ظاہر ہے، دیکھیں وہ اس بچے نے جس طرح بات کی، نوجوان نے، اس سے پہلے آپ کا جو امیج تھا جی، وہ یہی تھا نا کہ بات دل کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بیریئر نہیں ہے، کوئی بیریئر۔ تو جب نوجوان یہ سمجھیں گے کہ ان سے بات کرنے کا مطلب ہے بے عزت ہونا، چاہے وہ والدین ہوں یا چاہے ریلیجیس ٹیچرز ہوں، جو بھی وہ بات نہیں کرے گا۔ بالکل صحیح۔ وہ جو جس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پھر جب وہ نہ اللہ سے رہنمائی لیتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے، نہ ماں باپ سے لیتا ہے، نہ محرم رشتے، اپنے کسی خیر خواہ کے پاس نہیں جاتا، اب اس کا جو استاذ ہے نا اس کی عمر ہے 17 سال، ٹھیک ہے، تو اس کا استاذ بھی کلاس فیلو 17 سال کا، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ 17 سال کے نوجوان کو 17 سال کا بچہ کیا گائیڈ کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہی کہے گا کہ یار یہ کبھی کبھی موقع ملتے ہیں، تھوڑا ہلا گلا کر لو، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ اس ایج کے مطابق ہی رائے ہے، وہ خیر خواہی والی نہیں ہوتی، بالکل، وہ پھر انجوائے کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور آخری جو پریشانی والی بات ہے وہ ہے میڈیا کا کردار، بالکل ٹھیک، کہ میڈیا کو اپنے کلچر اور دین سے متصادم چیزوں کو اس طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایسا ڈسٹرب ہو کہ آنے والے وقتوں میں یا تھوڑی دیر کے بعد ان کے بھی تو
ریلیٹیو اس میں کسی نہ کسی طرح انوالو ہو سکتے ہیں, بچے ہیں, بچی ہیں, جو بھی بندہ اس میں. دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ بولا ہے نا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. جو لوگ ایسی سرگرمیوں میں سپورٹ کرتے ہیں جی جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی میں بے حیائی پھیلے, بالکل صحیح. ایسے سپورٹرز کے لیے, معاون لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے, آخرت میں بھی. مگر اس کی کیفیت نوعیت کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے پتہ ہے, تمہیں اس کا پتہ نہیں. تو بڑی دنیا اندر ہی اندر غموں کے اندر پگھل رہی ہوتی ہے لیکن بتانے کی جرت نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کم از کم کوئی بھی شخص وہ اس میں سہولت کار نہ بنے. بالکل سہولت کار نہ بنے. اتنی شرمناک باتیں یہاں تک ہم نے ان چیزوں کو دیکھا ہے اور لوگوں نے اس کی رپورٹس بھی دی ہیں کہ سگی بہن ایکسپوز کر رہی وہ ہوتی ہے دوسری لڑکی سے بات کر کے تو ماں باپ کو تاثر دے رہی ہوتی ہے کہ میں لڑکی سے بات کر رہی ہوں, اور اس کے بعد فون اپنے بھائی کو پکڑا دیتی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کی سہولت کاری جب ہو جائے تو آپ سوچیں پھر اس کا اینڈ کیا نکل سکتا ہے. تو یہ وہی طبقہ ہے. میں آپ کو اس سے خطرناک ایک بات بتاؤں اور حقیقت کے ساتھ, مجھے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے طول و عرض میں ایسے کلب بن چکے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے کہ جہاں پہ اپنے محرم رشتوں کے بغیر انٹری ہے ہی نہیں. آپ ایک میل ایک فیمیل ایک کپل کے ساتھ آپ کو انٹر ہونا ہے, اور چاہے اس میں آپ کی سگی بہن ہی کیوں نہ ہو آپ کے ساتھ. تو ہم اس نہج تک پہنچتے جا رہے ہیں. تو اس کا آگے پھر وہ ساری چیزیں, اور پھر یہ مجھے تو بڑا بھیانک نظر آ رہا ہے. تو میڈیا کا جو کردار آپ بتا رہے ہیں اس میں صرف الیکٹرانک میڈیا رسپانسبل ہے, پرنٹ میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, یا ہمارے اپنے سوشل اکاؤنٹس بھی رسپانسبل ہیں؟ نہیں, اس میں میں سمجھتا ہوں الیکٹرانک تو خبر دیتا ہے نا کہ یہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ چل رہا ہے, وہ اتنا ہی کر سکتا ہے. اصل اس میں جو خوفناک کردار ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے. یہ ایک خاموش میڈیا ہے جو سیدھا پاکٹ میں جاتا ہے. سلو پوائزننگ ہے مسلسل, بس سائلنٹ کلر کہہ لیں آپ ایسے کہہ لیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تو ہر کسی کی اپروچ میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہاں پر اللہ رحم فرمائے پھر اس کے اثرات زیادہ الیکٹرانک میڈیا کی نسبت. پرنٹ میڈیا میں بھی اتنا نہیں ہے. سوشل میڈیا چونکہ ہر بندہ اپنی سوچ ڈسپلے دیتا ہے اس کا, تو وہ پھر جو مرضی دے سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس حوالے سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کی بخشش نہیں کرے گا. میری تصحیح کر دیجیے گا کہ جس بندے کے گناہ پہ ایپ پہ اللہ نے پردہ ڈالا اور وہ گناہ کرنے کے بعد آ کے خود اس کا اظہار کر رہا ہے. اللہ نے تو پردہ ڈالا تھا, یہ خود اس کو آشکار کر رہا ہے.